آج ہمارے دوسرے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، گزشتہ کچھ وقت سے اسلام آباد میں مقیم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تخلیہ کے تخلیقات جناب فقی حیدر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حال ہی میں آپ کی کتاب آئی تخلیہ، تو یہ بتائیں کہ تخلیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں آپ نے اس نام کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا گفتگو کا، چینل 6 کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں۔ تخلیہ جو ہے بیسیکلی ایک ایسے شاعر کی تخلیق ہے کہ جس میں وہ بیٹھا تنہا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کو ماحول کو اتنی شدت سے فیل کر رہا ہے، اس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے، زمانہ اپنی روانی میں رواں ہے، دن رات اسی طرح چل رہے ہیں، یعنی گردش عام ساری اسی طرح ہی ہے جس طرح چل رہی ہے، لیکن اس ساری رونق میں بھی وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا فیل کر رہا ہے۔ تو وہ جو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اتنی شدت سے محسوس کیا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا بیان بھی دے دے اور دنیا کو یہ بھی بتا دے کہ وہ آپ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ تخلیہ رکھا کہ تخلیہ پہ ایک ایسا انسان جو ہے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ دیکھ سب کچھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، توجہ نہیں دے رہے، وہ توجہ دلانا چاہتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو جب پوری طرح اس کو نہیں سنا گیا، نہ اس کو محسوس کیا گیا ہے، تو اس نے تخلیہ کی صورت میں اپنے زخم جو ہیں، اپنی داستان جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کیے، اس لیے تخلیہ جو ہے اس کا نام، کتاب کا نام تخلیہ رکھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ حافظ آباد سے آپ اسلام آباد کی طرف آئے، جی جی، تو یہ تو باش کا ایک سلسلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جاب ہوتی ہے انسان کہیں نہ کہیں موو کرتا ہے، تو حافظ آباد کی دھرتی سے آپ نے سفر یہاں تک کا شروع کیا، تو اس میں حافظ آباد سے ہی آپ نے آغاز کیا تھا مشاعروں کا؟ جی، شاعری جو ہے وہ تو جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اوریجنل شاعر جو ہے وہ تو ویسے پدیشی شاعری ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہاریہ جو ہے اس کے لیے ایک پراپر ایج ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس نے کب پہلا شعر، تو میں نے بھی کالج لائف سے جو ہے وہ شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ غالباً 2004 یا 2005 کی بات ہے کہ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا، لیکن منظرنامے پہ آنے کے لیے ابھی آپ پہلے ذکر کر رہے تھے مافیا کا، تو میں پہلے جو 8 سال ہیں 2005 سے لے کے جو 2013 تک ہیں، میں اس دورانیے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا، لیکن میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، نہ میرے پاس کوئی دست شفقت تھا جو میرے سر پہ آئے اور میں اس کو بیان کر سکوں۔ تو حافظ آباد کی جو فضا تھی وہ بھی پچھلے کوئی 20-25 سال سے شدید ترین جمود کا شکار ہے، اور ابھی تک وہی حال ہے وہاں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ایسے انسانوں کے لیے کہ جن کے اندر اضطراب ہوتا ہے، جن کے اندر بے چینی ہوتی ہے، قدرت ان کی مدد کرتی ہے۔ تو میں جب یہاں آیا تو میں راولپنڈی سے پہلے ایبٹ آباد رہا ہوں 2-3 سال، تو بیسیکلی میں نے ایبٹ آباد سے جو ہے وہ مطلب میں نے مشاعرے پڑھنے شروع کیے، لیکن پہچان مجھے جو ہے وہ راولپنڈی کے ادبی حلقے سے جو ہے پراپر پہچان ملی۔ اچھا، تو یہ اسی طرح وہ سلسلہ تاحال جو ہے وہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ادبی جو شخص افراد جو ہیں وہ مشاعروں کا ایک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ اس عمل کو بہتر سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نقصان دیں گے؟ پہ کافی زیادہ پہلے بھی دوستوں نے سوال کیے ہیں، اکثر آگے کرتے رہتے ہیں۔ میں اگر صرف ادب کو دیکھا جائے تو ارتقاء جو ہے وہ ہر چیز کا جاری ہے، لیکن ہمارے ہاں اب جس چیز نے خاص طور پہ شہرت جو ہے اس نے خطرناک حد تک جو ہے وہ ادب کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہمارے جو سینئرز تھے، بہت بڑے سینئرز تھے جو اب بھی ان میں مطلب ہیں، ان میں جو لابیاں ہیں، ان میں جو گروپس ہیں، ان میں جو گروہ بندیاں ہیں، تعصبات ہیں، انہوں نے یہ جعلی لوگ جو ہیں، انہوں نے یہ جو آرٹیفیشل قسم کے لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے آگے نمایاں کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو وہ لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مصنوعی چیز ہمیشہ مصنوعی ہوتی ہے، اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ میسج بھی ہے میرا سب کے لیے کہ جتنا مرضی یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح پروموٹ کر لیں، رہنا وہی ہے جو اوریجنل ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا فقی سنا دیجیے آپ کچھ۔ تخلیہ میں سے غزل کے 2 یا 3 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ راستہ خواب کا جب نیند کو پتھریلا پڑے،
راستہ خواب کا جب نیند کو پتھریلا پڑے، رنگ آنکھوں میں سیاہ رات کا زہریلا پڑے۔ آہا، راستہ خواب کا جب نیند کو پتھریلا پڑے، رنگ آنکھوں میں سیاہ رات کا زہریلا پڑے، تو سمجھ جانا بچھڑنے کا سمے آ پہنچا۔ آہا، تو سمجھ جانا بچھڑنے کا سمے آ پہنچا، ہاتھ جب تیری کلائی پہ میرا ڈھیلا پڑے۔ آہا، تو سمجھ جانا بچھڑنے کا سمے آ پہنچا، ہاتھ جب تیری کلائی پہ میرا ڈھیلا پڑے، کچھ نہیں پھول تو دو چار نکل آئیں گے، آہا، کچھ نہیں پھول تو دو چار نکل آئیں گے، خشک مٹی پہ اگر پاؤں تیرا گیلا پڑے۔ آہا، کچھ نہیں پھول تو دو چار نکل آئیں گے، خشک مٹی پہ اگر پیر تیرا گیلا پڑے، حسن سادہ میری خواہش ہے سنورتے ہوئے بھی، آہا، حسن سادہ میری خواہش ہے سنورتے ہوئے بھی، آئینہ ٹوٹے تیرا عکس نہ چمکیلا پڑے۔ آہا، حسن سادہ میری خواہش ہے سنورتے ہوئے بھی، آئینہ ٹوٹے تیرا عکس نہ چمکیلا پڑے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی تخلیہ جو ہے وہ مارکیٹ میں بکی یا آپ نے دوستوں میں بانٹ دی؟ کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک المیہ میں وہ آپ بالکل سچائی کی باتیں آپ سننا چاہتے تخلیہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عمیر بھائی نے روشنی ڈالی ہے تھوڑی سی، میں بھی کتاب پہ روشنی ڈال دیتا ہوں۔ کتابوں کی آخری صدی ہے، سعود عثمانی صاحب نے کہا تھا، یہ بات کسی حد تک 50% سچ بھی ہے اور 50% نہیں بھی سچ ہے۔ سچ اس لیے ہے کہ جب اکثر میں آپ کو قطع کلامی معاف، اگر وسیع شاہ کی میرے ہو کہ رہو تم کتاب سب سے زیادہ لاہور میں ایک دن میں نکلی اور دوسرے دن فروخت ہو چکی مارکیٹ۔ دوشی بھائی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے شاید فرحت عباس صاحب کے بارے میں سنا ہوگا۔ فرحت عباس شاہ ایک تو معروف نا، ایک وقت میں یہ تھا کہ شاہ جی کی کتاب مارکیٹ میں آتی تھی 1000 کتاب، اور 6 دن بعد وہ کتاب جو ہے وہ سیل ہو جاتی تھی۔ آج دیکھ لیں آپ صدر میں چلے جائیں، راول پنڈی میں آپ اتوار بازار جو لگتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں، آپ اقبال سمیت جتنے ہمارے تاریخ کے بڑے بڑے شعراء ہیں وہ بیچارے فٹ پاتھ پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، تو اتنے بڑے بڑے لوگ جب فٹ پاتھ پہ آ گئے ہیں تو اس میں فقیر جیسے شاعر کی جو کتاب ہے وہ تخلیہ جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ اب آپ کا دوسرا سوال جو ہے کہ تخلیہ پہ آپ کو پذیرائی ملی ہے کہ نہیں؟ تخلیہ پہ پذیرائی جو ہے وہ میری اوقات سے بڑھ کے اور میری توقع سے بڑھ کے جو پذیرائی جو ہے نا وہ مجھے ملی ہے، اور میں اگر 2012 سے یا 13 سے سوشل میڈیا پہ ہوں تو یہ میں بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تخلیہ جا کے لکھیں سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پہ آج تک تخلیہ پہ جتنے مضامین لکھے گئے ہیں اتنے مضامین شاید ہی کسی کتاب کے اوپر جو ہے وہ مطلب لکھے گئے ہوں۔ بالکل، وہ آپ کی جو تقریب تھی وہ جس میں ڈاکٹر وحید صاحب نے صدارت کی وہ بڑی جاندار تقریب تھی۔ جی جس کتاب پہ دیکھیں آپ کے اختر عثمان صاحب نے آدھا گھنٹہ گفتگو کی، خورشید رضوی صاحب کو میں نے اپنا مسودہ بھیجا تو ان کا جو فلیپ آیا، یا وحید صاحب کا، یا حال ہی میں جنوبی پنجاب سے افضل خان صاحب نے، ابھی اور بھی سینئر جو ہیں جن کے پاس میری کتاب پہنچی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ مجھے اس کا انتہائی پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ مجھے ملا ہے۔ اور تخلیہ جو ہے وہ میں نے دوستوں میں بانٹی نہیں ہے، تخلیہ میرے پاس اس کی جو بڑی کوانٹی ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ میں چونکہ ایک جاب کرنے والا بندہ ہوں اور کافی طرف جو ہے مجھے وہ توجہ دینی پڑتی ہے، گھر بھی ہے، جاب بھی ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرا میں تخلیہ کی جو ہے وہ تشہیر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سال مختلف جو ایوارڈز، ادبی ایوارڈز ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی اچھا ایوارڈ جو ہے وہ تخلیہ کے حصے میں ضرور آئے گا، یہ میں اپنے اللہ کے ہاں مطلب پوری امید ہے مجھے۔ اچھا باقی کچھ آپ سنا دیجیے۔ عشق مشکل ہے بہت کرنا ذرا دھیان کے ساتھ، ہاں، عشق مشکل ہے بہت کرنا ذرا دھیان کے ساتھ، زخم دیتے ہیں یہاں لوگ نمک دان کے ساتھ۔ واہ، عشق مشکل ہے بہت کرنا ذرا دھیان کے ساتھ، زخم دیتے ہیں یہاں لوگ نمک دان کے ساتھ، وہ نہیں جانتا اشکوں کا سہارا ہو تو، وہ نہیں جانتا اشکوں کا سہارا ہو تو، ہجر کا وقت گزرتا ہے بڑی شان کے ساتھ۔ کیا بات ہے، وہ نہیں جانتا اشکوں کا سہارا ہو تو، ہجر کا وقت گزرتا ہے بڑی شان کے ساتھ، یا کوئی وہم سماعت کے تعاقب میں ہے، یا کوئی وہم سماعت کے تعاقب میں ہے،
یا کوئی چھوڑ گیا ہونٹ میرے کان کے ساتھ، یا کوئی وہم سماعت کے تعاقب میں ہے، واہ یا کوئی چھوڑ گیا ہونٹ میرے کان کے ساتھ، ہجر کی رات بنا روئے کٹی تو میں نے، ہجر کی رات بنا روئے کٹی تو میں نے، دن کا آغاز کیا سورہ رحمان کے ساتھ، واہ ہجر کی رات بنا روئے کٹی تو میں نے، دن کا آغاز کیا سورہ رحمان کے ساتھ، وہ اگر بدلا بدل جاؤں گا میں بھی حیدر، وہ اگر بدلا بدل جاؤں گا میں بھی حیدر، عہد دونوں نے کیے کون سے قرآن کے ساتھ، واہ وہ اگر اچھا۔ بدلا بدل جاؤں گا میں بھی حیدر، عہد دونوں نے کیے کون سے قرآن کے ساتھ۔ واہ ایک غزل کچھ شعر ہیں کہ وہ چراغوں سا بدن حجرہ تاریک نہ ہو، وہ چراغوں سا بدن حجرہ تاریک نہ ہو، سوچ لو عشق کہیں باعث تضحیک نہ ہو، واہ وہ چراغوں سا بدن حجرہ تاریک نہ ہو، سوچ لو عشق کہیں باعث تضحیک نہ ہو، ٹھیک ہے یار کہ ہم لازم و ملزوم سہی، آہا ٹھیک ہے یار کہ ہم لازم و ملزوم سہی، آگ پانی کے مگر اتنے بھی نزدیک نہ ہو، آہا ٹھیک ہے یار کہ ہم لازم و ملزوم سہی، آگ پانی کے مگر اتنے بھی نزدیک نہ ہو۔ واہ بہت اچھے، بہت شکریہ فقیہ حیدر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور جاتے جاتے چونکہ بڑی طویل گفتگو ہوئی، آپ اس پہ رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہ ادبی مافیا کے حوالے سے مجھے ساحر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے میں آستی سے نکالوں زمیں پہ دے ماروں۔ اسی کے ساتھ احمد دوشی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔